السلام علیکم. آج 5 بجے میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اس خبر کے ساتھ کہ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان, عوام شدید پریشان. پیٹرولیم مصنوعات کے بعد کرائے بھی بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز کا کہنا ہے کہ کرائے میں 20% اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا. عوام جائے اور کہاں جائے؟ اب تو گاڑیاں بند ہو جائیں گے, گاڑیاں گھر پر کھڑی کرنی پڑیں گی. کچھ بھوکے مریں گے, کچھ کھائے پیئیں گے. پیٹرول ڈالنا بھی مشکل ہو گیا, کچھ ہو نہیں سکتا یہاں پہ. کہیں گے یا گاڑی میں خالی پیٹرول ڈال. مہنگائی مہنگائی اور ہر طرف مہنگائی. پیٹرول کیا مہنگا ہوا, ہر طرف آگ لگ گئی. ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھانے کا اعلان کر دیا. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز نے کرائے میں 20% اضافے کا اعلان کر دیا. اطلاق آج سے ہوگا. گڈس ٹرانسپورٹرز نے اضافہ واپس لینے کے لیے حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا. کراچی میں رکشہ اور ٹیکسی کے کرایوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا. پہلے 100-150 میں جاتے تھے, اب 200-250 روپے لے رہے ہیں. ابھی ایک گلی سے دوسری گلی پہلے تو 50 روپے, ابھی لیں گے تو 80 روپے 100 روپے کے قریب. پہلے 200 دیتا تھا, اب یہ بولا 300 روپے دینا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے, پیٹرول مہنگا ہوگی, اور چیزیں مہنگی ہوگی, آئل بھی مہنگا ہو گیا, اور چیزیں مہنگی ہو گیا, اسپیئر پارٹ بھی مہنگا ہو گیا, مستری بھی زیادہ پیسے لے رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ برقرار ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا حکومت اب بھی 56 روپے 71 پیسے سبسڈی دے رہی ہے. انہوں نے مہنگائی بڑھنے کو بھی تسلیم کر لیا. 30 روپے بڑھانے کے بعد ڈیزل پہ حکومت 56 روپے 71 پیسے نقصان کر رہی ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے اپنے پلے سے دے رہی ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے. فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے. آزاد کشمیر میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھاری اضافہ کر دیا گیا. عوام کرائے میں اضافے پر حکومت پر پھٹ پڑے. ملتان میں مرغی اور گوشت سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مہنگائی کا نیا طوفان لاتا ہے. منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں, لیکن حکومت اشیاء کی قیمت کنٹرول رکھنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھاتی. اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ایکسٹینشن پہ ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا باعزت طریقے سے, کیونکہ دوسروں کی تو عزت ہاتھ میں نہیں چھوڑی انہوں نے. پگڑیاں اچھالی ہر جگہ کے اوپر, عمران صاحب کے حکم کے اوپر ادارے کو استعمال کیا. تو اپنی عزت یہی ہوتی تھی کہ گھر چلے جاتے اور اس کے بعد حساب دیتے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ نیب کے ادارے کی تمام رانگ ڈوئنگز کو ریکارڈ کیا جائے, ایسے گھر نہ جانے دیا جائے. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ نے تو سنجیدگی سے ان کے مذاکرات کی دعوت کو نہیں لیا, آپ نے پرانے ان کے نہ بیٹھنے کا گلہ ضرور کیا, لیکن یہ ظاہر سی بات ہے, اہم بات ہے, کیونکہ ہمیشہ جو انتخابات ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے نتائج کنٹروورشل ہوتے ہیں. کیا حکومت سنجیدگی سے سوچے گی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب ایک ذہنی مریض ہیں جو ڈکٹیٹر ہیں دماغی طور پہ. تو یہ جمہوری حکومت ہے, نہ ڈکٹیشن سنے گی, نہ دھمکی سنے گی. ایک ناکام ہارے ہوئے شخص کی بات بھی نہیں سننی چاہیے جس کو عوام نے مسترد کر دیا. لیکن یہ کہنا کہ اگر یہ کرو گے تو میں بیٹھوں گا, آپ کو کسی نے نہیں کہا بیٹھیں, آپ گھر بیٹھیں, گولیاں کھائیں سکون کی, کیونکہ یہاں ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے. روز ٹی وی دیکھیں شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, روز ٹی وی دیکھیں کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے. سیکھیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پر جب بیٹھتے ہیں تو کیسے کام کیا جاتا ہے. بالکل سکون کریں, ہمیں سکون سے عوام کو سکون دینے کی جو کوشش ہماری جاری ہے وہ کرنے دیں. آپ گھر بیٹھ کر گولیاں کھا کر سکون کریں, بالکل کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی, آپ کو بیٹھنے کی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سکون کریں, آرام کریں, کیونکہ ترقی کا سفر, معاشی بحالی کا سفر, نوجوان کے روزگار کا سفر اب شروع ہو گیا. میڈم عمران خان آپ کا مخالف ہیں, کیونکہ اسی طرح سابق وزیر اعظم بھی ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ اپنے گھر چھوڑ کے شاور میں ڈیرا لگایا. ان کو کوئی گرفتاری نہ کرنے کی کوئی یقین دہانی گورنمنٹ حکومت کرانا چاہے گی یا کرائے گی تاکہ واپس کام آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو صرف یہی مشورہ دوں گی کہ خیبر پختونخوا کے پہلے ہیلی کاپٹر کیس میں مطلوب ہیں بس سرکاری وسائل کو استعمال کرنے کے, تو وزیر اعلیٰ کا ہاؤس چھوڑیں, وزیر اعلیٰ کا گھر چھوڑیں.
اگر پشاور ہی رہنا ہے تو کوئی کرائے کا گھر رہیں, عزت سے رہیں. آپ کے یہاں بھی گھر کا کچن کوئی چلائے, گاڑی کوئی دے, اے ٹی ایم سے فارغ ہو چکے ہیں, کوئی حالات نہیں ہے, یہاں بیٹھنا تھا تو پیسے کہاں سے آتے. مطلب اب تو مجھے ہنسی آتی ہے, آنیسٹلی بتاؤں کہ اب تو مجھے وہ سٹیج بھی گزر گئی ہے کہ ان پہ غصہ آئے. اب مجھے ان کی مطلب بے بسی پہ بھی اب اللہ تعالیٰ کو ڈر کے کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دیکھیں, گرفتاری کی آپ نے بات کی تو میں اس پہ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ قانون کے مطابق اگر جو انہوں نے چیزیں کی ہیں بطور وزیر اعظم, اگر اور جس کے شواہد موجود ہیں تمام کہ کس طرح چینی ایکسپورٹ ہوئی, امپورٹ ہوئی, قیمت میں اضافہ ہوا, عوام نے 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی خریدی, وہ تمام چیزیں جو بطور وزیر اعظم ان کی رانگ ڈوئنگز ہیں, ان کی کرپشن ہے, کارٹلز اور مافیاز کو اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فائدہ پہنچانے کی, جس کو اصل میں کہتے ہیں اختیارات کا ناجائز استعمال, جو یہ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگاتے رہے, تو وہ قانون اپنا راستہ لے گا. اس میں گرفتاری ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے, وہ قانون کی مرضی. شہزاد رضا صاحب آپ نے پی ٹی وی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے, اچھا خود بیٹھ گئے. جی آپ رپورٹر بھی ہیں, کیمرہ مین بھی ہیں, ویری گڈ, ایفیشنسی. میں بالکل, میں جیو کی بلڈنگ, سما کے رپورٹر اور وہ تمام لوگ جو لائن آف ڈیوٹی کے اندر سوری جس کے میں نے یہ بہت سنجیدہ بات ہے جی, میں جیو نیوز کے اوپر, سما رپورٹرز کے اوپر, جو رپورٹرز جن کی جو میڈیا ہاؤسز کی گاڑیوں کے اوپر تشدد ہوا, انہوں نے پولیس والوں کی گاڑیاں نہیں چھوڑی جن پہ ڈنڈے برسائے, تو میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں, شدید. اور یہ اپنی ناکامی کا غصہ آپ میٹرو سٹیشنز پہ اتاریں, میڈیا ہاؤسز کی بلڈنگ پہ اتاریں, درختوں پہ اتاریں. کیا ذہنیت ہے, آپ درختوں پر اتاریں, یہ طریقہ, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو سکون کی گولی کی ضرورت ہے, وہ کھائیں اور سب کو سکون سے اپنا اپنا کام کرنے دیں. ایک تو ایسا اقبال صاحب کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا کہ اب جو پروجیکٹس ہیں بجٹ تک ان کو ہم فائنانس نہیں کریں گے, یہ کہ اس سے وزیر اعظم کی کارکردگی پہ کیا فرق پڑے گا. دوسرا, انہوں نے یہ تجویز کی ہے کہ جوڈیشری اور جی ایچ ٹی کو بریفنگ دی جائے فرام اکنامک سچویشن. امپریشن یہ مل رہا ہے جوڈیشری کے کچھ فیصلوں سے کہ وہ شاید ٹرانسگریس کر رہے ہیں ان دا ڈومین آف ایگزیکٹو. تو کیا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آئندہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہ جی ایچ ٹی کی طرف سے کوئی انٹرونشن ہو نہ جوڈیشری کی طرف سے؟ دیکھیں, ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے, آئینی حدود ہے بیسکلی تمام ریاستی اداروں کی, جس میں پارلیمان ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, جو چوتھا ستون ہم کہتے ہیں میڈیا ہے. ان تمام کی اپنی اپنی آئینی حدود آئین میں دے دی گئی ہیں, اور قومیں اور ملک تبھی ترقی کرتے ہیں. دیکھیں, ان تمام کے درمیان ایک رابطہ رہتا ہے, ایک کنسلٹیشن ہے, وہ فورمز ہیں جہاں سارے کنورج کرتے ہیں مشاورت کے لیے. کوئی اگر قومی سلامتی کا ایشو ہے تو وہاں آرمڈ فورسز ہوتی ہیں, اگر اس میں دوسرے مسائل ہیں تو یہ ایک, جس طرح وفاق کی اکائیاں اب 18ویں ترمیم کے بعد الگ ہیں لیکن سی سی آئی میں کنورج کرتی ہیں, تو اسی طرح یہ عمل جاری رہے گا. اور لیکن جو آئینی حدود ہیں وہ بتا دی گئی ہیں, اور ان کے درمیان جب ہو تو تبھی قومیں, تبھی حکومت سازی, اور تبھی وہ عوامی ریلیف اور عوامی منصوبے اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں جب ہر لوگ اپنے اپنے ڈومینز میں رہ کر کام کریں. کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاک فوج جو ہے اس میں کیا کہیں گے, کب ہوئی ہے؟ اچھا, مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے ابھی تک, میں آ رہی تھی تو میں میٹنگ, سوری میں تفصیل مجھے نہیں پتا, اگر تفصیل میں دیکھ لیتی ہوں تو اس کے بعد میں اس پہ کامنٹ کروں. صاحبزادہ جہانگیر جنہیں چیکو بھائی بھی کہا جاتا ہے,
اور وہ وہاں موجود تھے سعودی عرب میں جب یہ ایک واقعہ ہوا. آپ بھی وہاں پہ. تو ابھی وہ پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے لندن میں وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے دھمکیاں دی ہیں وہاں پہ جو اسٹاف تھا, اور انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو میں آپ کو دادو آپ کی پوسٹنگ کروا دوں گا. تو حالات صاحب انہوں نے کیا ہے, دادو میں تو فارغ آفس کے دفتر بھی نہیں ہے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ واضح طور پہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اور دیکھیں جو چیز مسجد نبوی میں ہوئی جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. وہ میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی. وہ اللہ کے گھر ہوئی ہے, وہ مسجد نبوی میں ہوئی ہے, وہ معاملہ میرا نہیں ہے, وہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. باقی آپ یہ جو دوسری آپ نے بات کی ہے, یہ جب عمران خان صاحب جو ان کی قیادت کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے, وہ صبح دوپہر شام دھمکی گالی بدتمیزی جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ کیا وہی کلچر ہے, وہی رویہ ہے, وہی تمام چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. عمران خان نے ہار تسلیم کر لی ہے. مارچ کے لیے رہنماؤں کو 35 لاکھ روپے دیے گئے. خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کیے گئے. بالکل میں اس وقت وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کیے گئے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں رکشہ ڈرائیور سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا جو بھی حکومت میں آتا ہے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیتا ہے. غضنفر خان کی رپورٹ دیکھیے. لاہور پریس کلب کے باہر رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا. چیئرمین رکشہ یونین کا کہنا تھا کہ جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے ملبہ سابق حکومت پر ڈال دیتی ہے, لیکن غریب کا کوئی نہیں سوچتا. جو بھی حکومت آتی ہے نا پچھلی حکومت کا رونا روتی ہے اور خود حکومت کرتی ہے. شہباز تری پرواز سے ڈر گئی ہے غریب عوام. غریب کی بات کوئی نہیں کرتا, صرف غریب کی بات کر کے اس کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ سارا دن رکشہ چلا کر بھی گزارا مشکل ہو گیا ہے. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. سواری کرایہ نہیں خرچتی. سواری کہتی ہے کہ بھائی ہم اپنے اخراجات دوسرے پورے کریں کہ آپ کو کرایہ دیں. اللہ کی طرف سواری مل جاتی ہے, کرایہ منگو, کرایہ کرنے سے اتنا کرایہ منگ لیا. مہربانی کیجیے پیٹرول سستا کرے, گیس سستی کرے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ عوام کو جلد ریلیف فراہم نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا. غضنفر خان, آج نیوز, لاہور. کوئٹہ میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے. کہتے ہیں کہ اب اشیاء خرنوش اور کرایوں میں بھی اضافہ مزید ہوگا. حال کر دیں گے. اور محمد خالد کے حوالے سے رپورٹ ملاحظہ کیجیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں راتوں رات 30 روپے فی لیٹر اضافے نے شہریوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے, اور وہ بے بسی کے عالم میں شکوہ کر رہے ہیں کہ کیسے گزارا ہوگا. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, میں تو ادھر آیا ہوں, ابھی بھائی نے بولا میں 160 روپے کا لیٹر ڈلوانے والا تھا, اس نے کہا نہیں جی 180 روپے کا لیٹر ہو گیا. یہ بہت پریشانی ہے. پہلے ہی مزدور بندہ بہت تنگ دست ہے, بہت پریشان ہے. خدا را ہم پہ رحم کرے. مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی, کوئی چیز نہیں ملتا ہے. آٹا مہنگا ہے, گھی مہنگا ہے, گوشت مہنگا ہے. غریب کا بس میں نہیں ہے, کوئی چیز بھی غریب کے بس میں نہیں ہے. مہنگائی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہوتا جا رہا. لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ کوئی یہ مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھ جانے سے آٹا, گھی, چینی, دالوں کی قیمت بڑھ جانے کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافے کا اندیشہ ہے. مہنگائی کا سونامی عام آدمی کو مزید بے حال کر دے گا. کیمرہ ٹیم بابر خان اور محب اللہ کے ساتھ محمد خالد, آج نیوز, کوئٹہ. گجرات میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا. شہری غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز اعجاز احمد شاکر سے. جی اعجاز احمد شاکر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, گزشتہ رات جو ہے تقریباً 10 بجے کے قریب حکومت کی جانب سے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے, اور اچانک جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس میں 30 روپے کا فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کو بھی پمپوں پر بہت زیادہ رش نظر آیا, لیکن اس وقت ہم ایک پمپ پر موجود ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی بالکل نہیں, حکومت وقت نے ایک مزدوروں پہ حالیہ جو پیٹرول بم گرایا ہے
مزدور تو پہلے ہی آ رہا ہے جی، روٹی کے لقمے کو ترس رہے تھے، حکومت نے وہ آخری نوالا بھی چھین لیا ہے ان سے، بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ پیٹرول بڑا ہوتا پھر تو بندے کہتے چلو جی ہم خواہش شاری کر لیتے ہیں، گاڑی میں 2 لیٹر کی جگہ 1 لیٹر، موٹر سائیکل ہم یوز کم کر لیتے ہیں، گاڑی کم کا یوز کم کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں مجموعی طور پہ اس کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ صرف پیٹرول نہیں بڑھا، ایک تو اچانک 30 روپے قیمت بڑھی ہے اور پھر اس کے بعد جو دیگر اشیاء ضروریاں ہیں اور ان کا جو استعمال ہے ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور عوام پہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ آئے گا۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھلوال کے رکشہ ڈرائیور پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں آئیشوس کی نمائندی رضوان احمد ساگر سے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کے باعث بلوال کے شہری بھی شدید پریشان ہیں۔ میں اس وقت ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں، شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ مہنگائی کے دور دے وچ پیٹرول 180 روپے ہونے نال بہت زیادہ فرق پیندا ہے، غریب عوام تے افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے قیمتیں کم کرنا چاہیے انہوں نے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا، صبح کا گھوم رہا ہوں کوئی سواری نہیں بیٹھ رہی، ایسی حکومت آ گئی ہے۔ پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، ودان لگے اتنے پیسے ودا دیں، 30 روپے کٹھے ودا دیتے ہیں تے گھٹان لگے 5 روپے گھٹا دیتے، 2 روپے گھٹا دیتے، یہ کوئی فائدہ تو کوئی نہیں غریب آدمی نو۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، کرایہ کو کرایہ، سواری کو کرایہ منگی، سواری کرایہ دیندی نہیں ہے، لڑن لگ پاندی ہے، بچے بھوکے مر دیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ رکشہ ڈرائیوروں اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے اور 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کو واپس لے۔ دنیا پور میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر دہاڑی دار طبقہ بھی پریشان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں چودھری زاہد محمود۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی، اوپر سے ظلم یہ کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمت کے ساتھ پیٹرول 179 روپے 86 پیسے ہو گیا ہے، جس پر جو دنیا پور کے شہری ہیں، دہاڑی دار طبقہ ہے، سخت نالا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک جو ہے دہاڑی دار موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم پہلے بھی تھوڑے پریشان تھے، لیکن اب جو ہے 30 روپے پیٹرول کا اضافہ کیا، ہمارے 8-10 گھر کے لوگ ہیں، ایک لوگ کمانے والا ہے، وہ کہاں جائے، کہاں دے، ان کو گھی لا کے دے، آٹا لا کے دے، چینی لا کے دے، یا اپنا دوائی کا پیسہ کرے، کیا کرے؟ ظلم کیا ہے حکومت نے ہمارے ساتھ، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ بالکل جی، آپ نے دہاڑی دار کی بات ہوئی جن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سے ہمیں بڑی جو ہے ریلیف کی توقع تھی، لیکن ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ آٹا، گھی، چینی، دالیں، ہر چیز جو ہے زبان سے باتیں کر رہی ہیں، جو ہے اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں خدا غریبوں کے حال پہ رحم کیا جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کو جو ہے کم کیا جائے، تاکہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے باعزت طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ جی، جلال پور پیروالا کے عوام پیٹرول اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے سخت پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، موجود اپنے نمائندے مظفر ایاز طاہر سے۔ جی مظفر۔ میں موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ مہنگائی نے غریب آدمی کو جینا اجیرن کر دیا ہے۔ آج مہنگائی کے 2 بم گرائے گئے ہیں، ایک تو پیٹرول کے 30 روپے ریٹ فی لیٹر بڑھایا گیا، دوسری طرف آٹے کا ریٹ بھی بڑھایا گیا ہے۔ جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ چھوٹے کسان کا پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، کدھر سے یہ گزارا کریں؟ بور چلتا ہے، موٹر نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، کدھر جائیں چھوٹے کسان؟ مہربانی کریں۔ یہ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ پاکستان کو بالکل تباہ حالی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں۔ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، جس سے ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی بھی سیاستدان پاکستان کی حکومت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہی حکومت دعوے کر رہی تھی کہ مہنگائی کو ختم کریں گے، لیکن انہوں نے مہنگائی کو ختم بالکل نہیں کیا۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر آٹے کے اور پیٹرول کے ریٹ کم کریں تاکہ جو غریب مزدور شہری ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر لاڑکانہ کے شہریوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ مزید جانتے لاڑکانہ سے آج نیوز کے نمائندے سلامت ابڑو سے۔ جی سلامت۔ یہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور دوسری جانب ڈالر کی اونچی اڑان نے شہریوں کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کی تبدیلی بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکی۔ ملک کی تاریخی کا بڑا اضافہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے اضافہ حکومت نے جو کر دیا ہے، تو اس سے اشیاء خریدنے سمیت ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور شہریوں کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہے، نوجوان شہری ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ ملک کی تاریخ کا ایک بڑا اضافہ ہے پیٹرول۔ جی ہمارے پاس بہت ظلم ہو گیا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، حکومت کو کام کرنا آتا نہیں ہے۔ کہتے تھے سستا ہی ہوگا، ہم سستا ہی کریں گے، مہنگائی چڑھ گیا، پیٹرول 180 روپے لیٹر ہو گیا، 150 سے بہت ظلم کر دیا۔ ہم غریب کہاں جائیں گے؟
जी आपने नौजवान शहरियों की बातचीत सुनी, उन्होंने जो हुकूमत से मुतालबा किया, पहले तो उन्होंने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को फिलफोर मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, वापस ली जाए, ताकि आवाम को रिलीफ हासिल सके और हुकूमत जो है आवाम की तरफ देखे, आवाम को सहूलियात देने की कोशिश करे, ना कि अपने मुफादात की जंग लड़े सियासी। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कनकोट के अवाम फट पड़े हैं। कहते हैं जो हुक्मरान आता है अवाम को महंगाई से दो चार करता है। मजीद जानिए अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी। बिल्कुल, मुल्क में जिस तरह से पेट्रोलियम बम गिराया गया है अवाम के ऊपर, इसी हवाले से हम कंदकोट की अवाम से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। महंगाई तो बढ़ गई है। ये पहले कहते थे नून लीग वाले हम महंगाई को कम करेंगे, ये इमरान खान ने महंगाई बढ़ाई है। बेचकर अपना बच्चों को गुजारा करते थे। पहले हम इमरान खान के दौर में कनकोट पे 40 रुपए किराया देते थे, हमको मजबूरन 100 किराया भरना पड़ा। नए हुक्मरान आए थे, अवाम को ये उम्मीदें थी कि पेट्रोलियम मसनूआत को कम करेगी, महंगाई को कम करेगी, अवाम को रिलीफ फराहम करेगी, मगर अवाम का कहना है कि इन हुक्मरानों ने भी अवाम के ऊपर जो पेट्रोलियम बम गिराया है, जिससे अवाम परेशान नजर आ रही है। हर चीज महंगी होने से अवाम बिल बुला उठी है। अवाम का कहना है कि हुक्मरानों को चाहिए कि सस्ता करे और महंगाई को कम करे ताकि अवाम को रिलीफ हासिल हो सके। जी खानेवाल के शहरियों ने भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखते हैं खानेवाल से मोहम्मद अशरफ गादी की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही मुनाफाखोरों ने जहां दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है, वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। महंगाई के सताए शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। रातों रात तेल महंगा कर दिया गया है। जैसे तेल महंगा हुआ तो उसी तरह ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान का किराया पहले 100 रुपए था, अब 120 रुपए हो गया। किराया डबल हो गया है। अब क्या करें, आवाम का सोचेंगे सोचे। इन्हें जो गंजों की हुकूमत आई है इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। और शहरियों का यही कहना है कि आए रोज हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवसत तबके के अफराद दो वक्त की रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी के लिए खाने के बड़ा औखा हो रहा है, तो पेट्रोल कहाँ से आदमी भरेगा पैसा। अब ये जाहिर हमारे लिए आफत आ गई है। रातों रात 30 रुपए बढ़ा दिया। पेट्रोल पंप वालों से पूछता हूँ, खान साहब के ये सारे माहिदे थे जी, खान साहब ने IMF से माहिदे किए हुए थे, लेकिन अवाम चारों पास से पिस रही है। 100-200 रुपए का पेट्रोल डलवाना है हमारे जैसे गरीब बंदे ने, ठीक है, उसके लिए तो 100-150 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए, ठीक है। इकट्ठा बम गिरा दिया इन्होंने हमारे ऊपर। क्या महंगाई खत्म की है। हुकूमत से अपील करते हैं कि तेल की कीमत में इजाफे को वापस लिया जाए। और वो महदूद आमदन में ज्यादा खर्चात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। नई हुकूमत से उन्हें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर आए रोज की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के नए तूफान ने उनकी जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज, खानेवाल। दाऊद खेल समेत जिले भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद अशफाक। शदीद गर्मी में दाऊद खेल समेत जिला भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। दिन और रात को तकरीबन 1 घंटा बिजली आ रही है और 1 घंटा बिजली का गायब होना मामूल बनता जा रहा है और लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि दिन और रात को गर्मी से बेचैन सार्फिन अलग परेशान है। बहुत ज्यादा गर्मी है जी, बिजली है नहीं। तमाम सार्फिन ने शदीद गर्मी में हुकूमत से फौरी तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के। आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई बजट 1 जून को पेश करने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने अवाम दोस्त बजट लाने का दावा किया है। काशान आवान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 जून को बजट पेश करने का फैसला। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने अवाम दोस्त बजट लाने की नवीद सुना दी। हमारे में इतनी सलाहियत है कि हम इनकलाब और हकीकी आज़ादी करते हुए भी बजट पेश करें, बेहतरीन बजट पेश करें और सूबे के फायदे में पेश करें। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे समेत सूबे के अवाम के लिए जारी मंसूबों के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। जिस दिन से अदम इस्तेकाम की तहरीक लाई गई, ऑब्वियसली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो गई, ऑब्वियसली रिजर्व्स कम होने लग गए, ऑब्वियसली रुपए पे प्रेशर पड़ने लग गया। पहली चीज।
1 जून को बजट होगा, दूसरी चीज रिकॉर्ड बजट होगा, सूबे अपने वसाइल भी जनरेट कर रहा है। हर बार की तरह अब की बार भी सूबाई हुकूमत का अवाम दोस्त बजट लाने का दावा, लेकिन बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि अवाम को कितना रिलीफ दिया गया। कैमरामैन आदिल ज़ादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। हालिया में 2 निजी कॉलेजेस के तलबा आपस में मामूली तल्ख कलामी और झगड़े में उनकी ये बदल गई। स्पिरिट कॉलेज के मुसल्ला तलबा ने अपने चंद साथियों के हमरा पंजाब कॉलेज के तलबा पर तशद्दुद किया। तसादुम के दौरान फायरिंग से पंजाब कॉलेज फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म 18 साला अब्दुल्ला अफजल गोली लगने से जाँ बहक, जबकि एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। थाना फालिया पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया है। लालिया के इलाके मोहम्मद वाला में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया है। तसादुम के दौरान फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल लालिया से DHQ अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। मजीद तहकीकात जारी है। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवाह में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ। वाक़े में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक खातून की हालत तशवीशनाक है। मुतासरीन ने मेहरान हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस बासर अफराद से कब्जा खत्म करने में आज के साथ वेलकम बैक। खैरपुर शहर समेत जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस्ट्रो की वबा मजीद जोर पकड़ गई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 80 बच्चे अस्पताल में दाखिल हैं, जिससे वबा का शिकार बच्चों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि खैरपुर में जारी शदीद गर्मी और मुज़र सेहत पानी की वजह से गैस्ट्रो की वबा फैल रही है। वबा के बाइस इंतजामिया ने शहर के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों बच्चों की उम्रें 1.5 साल हैं। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक दोनों बच्चे 1.5 साल की उम्र के हैं। रिपोर्ट होने वाले दोनों केसेस का ताल्लुक मीर अली से है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मासूम बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको माजूर होता नहीं देख सकते। मौजूदा हुकूमत ने पोलियो के खात्मे का पुख्ता अज़्म कर रखा है। शुमाली वजीरिस्तान से बाहर एक दूसरे से इंसान में वायरस की मुंतकिली की तस्दीक नहीं हुई। पोलियो से मुतासरा तमाम बच्चों को तमाम मुमकिन बहाली ताउन फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त 23 से 27 मई तक पोलियो मुहिम हो रही है। उन्होंने वालिदैन से अपील भी की है कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। करक के इलाके सपीना का खूनी मोड़ कहीं जिंदगियां निगल चुका है। आए रोज इस मोड़ पर हादसा रोनुमा होते रहते हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सब्ज अली से। जी सब्ज अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करक के इलाके स्पिना बांडा में, जहां आए रोज हादसात होते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक हादसा हुआ है आज। इसमें 5 अफराद जो है वो मौके पर जा बहक और 17 के करीब जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें 7 अफराद जो थे वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में उनको पेशावर रेफर किया गया है। हम अगर बात करें स्पिना बांडा की, तो यहाँ पर जो रोड है वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी अजीब किस्म की है। इसी वजह से आए रोज यानी रोजाना की बुनियाद पर यहाँ एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें कीमती जानों का ज़िया होता है। ताहम इस हवाले से NHA हो काम या दीगर जो जिम्मेदारान है वो अब तक किसी किस्म की जो जरूरी इकदामात है वो उठाने से कासिर है। जी, कराची की IBA सिटी कैंपस में IBA और UNDP के ताउन से दूसरे चैलेंज कप का इनेकाद किया गया। रेडी गोट और आजम बस्ती के मकीनों ने माशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए अपने आइडियाज पेश किए।
معاشی طور پر مستحکم بنانے کا عزم، کراچی میں IBA سٹی کیمپس میں چیلنج کپ کا انعقاد کیا گیا۔ ریڈی گوٹ اور اعظم بستی کے مکینوں نے بیوٹی پارلر اور سلائی سینٹر سمیت دیگر آئیڈیاز پیش کیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک کالر کھولوں، ہمارے پاس میں کالر نہیں ہے، میں چاہتی ہوں لیکن ایک کالر ہو اور اس کے بعد مہندی کا الگ سے سینٹر بھی ہو جہاں بچے صرف مہندی سیکھنے کے لیے آئے۔ ریجنل ڈائریکٹر UNDP امارہ درانی اور IBA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اکبر زیدی نے کہا کہ سیمینار کا مقصد مسائل کا حل نکالنا ہے۔ جو بڑے شہر ہوتے ہیں کسی ملک کے، خاص طور پہ ایسے شہر جہاں پر اس شہر کے لوگوں کے علاوہ باہر کے علاقوں کے بھی لوگ آتے ہیں، وسائل کے اوپر پریشر پڑتا ہے، تو اس طرح کے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ کراچی کے شہر میں جو غریب لوگ ہیں، کچی آبادی ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، تو اس میں ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا اور ابھی اس میں فیصلہ ہوگا کہ کس پروجیکٹ کو جو کمیونٹی خود بنانا چاہتی ہے اس کی مدد کریں۔ بہترین آئیڈیاز پیش کرنے والوں کو UNDP کی جانب سے 10 لاکھ روپے مالیت کا کاروبار کروایا جائے گا۔ غزر کی مشہور خلطی جھیل ہر موسم میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے اور سیاح پورے سال اس کے حسین نظاروں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ دردانہ شیر آگاہ کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، میں اس وقت غزر کے سب سے خوبصورت ترین علاقہ گوپس میں موجود ہوں، بلکہ میرے پس منظر میں آپ کو وہ مشہور جھیل نظر آ رہی ہوگی جس کو خلطی جھیل کہتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اس جھیل پر برف جمتی ہے اور بڑی تعداد میں سیاح یہاں آ کر اس جھیل کے اوپر سے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ بچے یہاں پر آئس اسکیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن گرمیوں کے ٹائم پہ بڑی تعداد میں سیاح اس خوبصورت وادی کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر ٹرول مچھلی کا شکار کر کے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں سیاح آئے ہیں اور اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں کے صاف و شفاف پانیوں میں دنیا کی نایاب مچھلی ٹروٹ بکثرت پائی جاتی ہے اور جو سیاح یہاں آتے ہیں وہ ٹروٹ مچھلی کا شکار کر کے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ البتہ یہاں کا المیہ یہ ہے کہ گلگت چترال روڈ مکمل طور پر خاص تالی کا شکار ہونے کی وجہ سے جو سیاح اس علاقے کی طرف آتے ہیں انہیں آمد و رفت کے سلسلے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ حالانکہ نیچے کو اس روڈ کے حوالے کیے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن مرمتی کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ روڈ مکمل طور پر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گلگت چترال روڈ کی حالت بہتر بنائی جائے تو لاکھوں کی تعداد میں سیاح اس خوبصورت علاقے کا رخ کر سکتے ہیں۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ آج.tv۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے آج نیوز۔